امام غزالی 450 ہجری میں موجودہ ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے طوس میں ہی حاصل کی، لیکن پھر اگلی تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جرجان تشریف لے گئے۔ جرجان بھی موجودہ ایران کے شمال میں واقع ہے اور طوس سے اس کا فاصلہ 560 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ وہی جرجان ہے جہاں سے آپ علم حاصل کر کے جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں ڈاکوؤں نے آپ کو روکا، آپ سے جو کچھ مال اور اسباب تھے وہ لوٹ لیے، آپ کی وہ تمام کاپیاں جن پہ آپ نے اسباب لکھے ہوئے تھے وہ بھی چھین لیے۔ آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور اس سے کہا مجھے یہ واپس کر دو۔ ڈاکو نے اس پر کہکا لگایا کہ یہ کس قسم کا علم ہے جو کاپیوں کے اوپر محفوظ ہے، کاپی چھن گئی تو علم بھی چھن گیا۔ اس پر آپ کو بہت غیرت آئی اور اگلے 3 سال میں آپ نے پڑھے گئے سارے اسباق کو زبانی حفظ کر دیا۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے پھر آگے آپ کی زندگی میں بہت بڑا اثر اور کنٹریبیوٹ کیا ہے اور آپ پھر حجت الاسلام امام غزالی بن کر نکلے ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی طوس سے نیشا پور تشریف لے کر گئے ہیں۔ نیشا پور میں اس دور کے سب سے بڑے عالم دین امام الحرمین عبد الملک الجوینی وہاں پہ موجود تھے، اور یہ نیشا پور طوس سے تقریباً 150 کلومیٹر دور تھا۔ 478 میں امام الحرمین کا انتقال ہوا تو پھر ہی آپ نے نیشا پور چھوڑا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ 28 سال کی عمر سے لے کر پھر 34 سال کی عمر مبارک تک آپ بغداد میں رہے اور بغداد میں سلجوقی وزیر اعظم نظام الملک کے دربار میں آپ موجود رہے۔ بغداد تک کا یہ جو سفر تھا یہ تقریباً 1600 کلومیٹر بنتا ہے۔ نیشا پور سے آپ بغداد پہنچے تھے۔ 34 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی اور آپ بغداد میں تھے تو نظام الملک نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ سے بڑا عالم دین اس دور میں نہیں ہے، اس لیے مدرسہ نظامیہ جو بغداد کا سب سے بڑا مدرسہ اور اس دور کا سب سے بڑا مدرسہ تھا، اس میں آپ کو سب سے بڑا استاد صدر المدرس بنا دیا گیا۔ جب آپ کی عمر 38 سال ہوئی تو پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں یہ سب شہرت، نام و نمود، پیسہ، دولت انہی کو کمانے کے لیے ہے، اس سے رب کی رضا تو مقصود نہیں ہے۔ تو اپنے اللہ کو تلاش کرنے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اور خدا سے لو لگانے کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑا اور 38 سال کی عمر میں آپ شام کے دارالحکومت دمشق پہنچ گئے۔ آپ کے جسم پر اس وقت ایک کمبل تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سفر آپ نے اونٹ پر یا پیدل طے کیا تھا۔ بغداد سے تقریباً 850 کلومیٹر دور دمشق آپ پہنچے۔ تو یہ اتنا طویل سفر آپ نے طے کیا۔ 2 سال آپ وہاں دمشق میں رہے۔ دمشق سے پھر آپ بیت المقدس مسجد اقصی تشریف لے کر آئے۔ وہیں مسجد اقصی میں ہی آپ نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین لکھی۔ دمشق سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ تقریباً 300 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ یہی مسجد اقصی کے پاس دوسرا بڑا شہر جو موجودہ القدس کا یا فلسطین کا شہر ہے، الخلیل کہلاتا ہے، وہاں پہ بھی آپ تشریف لے کر گئے۔ اسی دوران آپ کو مکہ اور مدینہ حج اور عمرے کے لیے بھی آنا ہوا، تو پھر آپ دمشق سے یا مسجد اقصی سے مکہ اور مدینہ بھی حج اور عمرے کے لیے تشریف لائے۔ تقریباً 1600 کلومیٹر کا یہ فاصلہ آپ نے طے کیا۔ مکہ مکرمہ کے علماء سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ بھی علم پھیلاتے رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ تو یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ یا کتابیں تصنیف کرنے کا سلسلہ آپ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی منتقل ہوا۔ پھر یہاں سے آپ مکہ مکرمہ سے اسکندریہ یعنی مصر کے شہر، معروف شہر اسکندریہ میں پہنچے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ سے اسکندریہ تک کا فاصلہ 1800 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ طویل سفر طے کر کے آپ وہاں گئے تھے۔ پھر وہاں سے دوبارہ جب حج کے لیے حرمین شریفین تشریف لائے تو اہل و عیال کی کشش نے اپنی طرف کھینچا اور پھر آپ واپس اپنے شہر طوس تشریف لے کر گئے۔ مکہ مکرمہ سے طوس تک کا یہ فاصلہ جو آپ نے پیدل یا اونٹوں کے اوپر طے کیا یہ تقریباً 3700 کلومیٹر بنتا ہے، اور آج سے 1000 سال پہلے آپ تصور کر سکتے ہیں نہ وہ سڑکیں تھیں، نہ پل تھے، نہ کوئی ایسے نقل و حمل کے ذرائع تھے کہ وہ ان کے ذریعے سے تیز رفتار انداز میں وہاں پہنچ جاتے۔ 499 ہجری میں آپ نے دوبارہ نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں پڑھانا شروع کر دیا۔
یہ جگہ آپ کے گھر سے 150 کلومیٹر دور تھی. 150 کلومیٹر دور اس جگہ پہ کچھ عرصہ پڑھایا. 2 سال کے بعد یہاں سے چھوڑ کر واپس اپنے شہر طوس میں آ گئے. بادشاہوں کی طرف سے اصرار رہا کہ آپ مدرسہ نظامیہ بغداد میں آئیں یا مدرسہ نظامیہ نیشا پور میں آئیں، لیکن آپ نے ایسی ساری پیشکشیں ٹھکرا دیں. اپنے گھر کے پاس ہی ایک مدرسے اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور وہیں پہ پڑھنے پڑھانے، تصنیف کرنے، کتابیں لکھنے میں مصروف ہو گئے. یوں یہ اسلام کا عظیم مفکر، مصنف، اسکالر 505 ہجری کو 55 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کو دنیا آج جانتی ہے حجت الاسلام امام محمد الغزالی کے نام سے. امام غزالی کا یہ جو پورا سفر رہا طوس سے لے کر اسکندریہ تک کا، اس کی اگر کیلکولیشن کی جائے تو آپ نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے 13,170 کلومیٹر کا طویل سفر طے کیا. آپ کی کتابوں کا اندازہ لگایا گیا اور ان کے صفحات گنے گئے تو مصنفین یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے دنوں کو اگر آپ کے لکھے گئے صفحات پر تقسیم کیا جائے تو زندگی کے ہر دن میں آپ نے 16 صفحات تحریر فرمائے تھے. یہ تھے حجت الاسلام امام محمد الغزالی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے.